السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کا عنوان ہے حضرت طالوت علیہ السلام کی بادشاہی۔ بنی اسرائیل کا نظام یوں چلتا تھا کہ ہمیشہ ان لوگوں میں ایک بادشاہ ہوتا تھا جو ملکی نظام چلاتا تھا، اور ایک نبی ہوتا تھا جو نظام شریعت اور دینی امور کی ہدایت و رہنمائی کیا کرتا تھا۔ اور یوں دستور چلا آتا تھا کہ بادشاہی یہود بن یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں رہتی تھی، اور نبوت لادی بن یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا درائے امتیاز تھا۔ حضرت شمویل علیہ السلام جب نبوت سے سرفراز کیے گئے تو ان کے زمانے میں کوئی بادشاہ نہیں تھا، تو بنی اسرائیل نے آپ سے درخواست کی کہ آپ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے، تو آپ نے حکم خداوندی کے مطابق طالوت کو بادشاہ بنا دیا، جو بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے بڑا عالم تھا، لیکن بہت ہی غریب و مفلس تھا۔ چمڑا پکا کر یا بکریوں کی چرواہی کر کے زندگی بسر کرتا تھا۔ اس پر بنی اسرائیل کو اعتراض ہوا کہ طالوت شاہی خاندان سے نہیں ہے، لہٰذا یہ کیوں اور کیسے ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ تو بادشاہت کے حقدار ہم لوگ ہیں، کیونکہ ہم لوگ بادشاہی خاندان سے ہیں۔ پھر طالوت کے پاس کچھ زیادہ مال بھی نہیں ہے، ایک غریب و مفلس انسان بھلا تخت شاہی کے لائق کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بنی اسرائیل کے ان اعتراضوں کا جواب دیتے ہوئے حضرت شمویل علیہ السلام نے یہ تقریر فرمائی کہ طالوت کو میں نے نہیں بلکہ اللہ عز و جل نے بادشاہی کے لیے چن لیا ہے، اور ملک اللہ ہی کا ہے، وہ جس کو چاہے اپنا ملک عطا فرما دے۔ اور اگر طالوت کے پاس مال و دولت نہیں تو کیا ہوا؟ دیکھو وہ کتنا طاقتور ہے اور کتنا بڑا صاحب علم ہے، اور سلطنت چلانے کے لیے مال سے زیادہ طاقت اور علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر ان باتوں کے علاوہ طالوت کی بادشاہی کا نشان یہ ہے کہ وہ تمہارا صندوق جو تم سے چھین لیا گیا ہے وہ تمہارے پاس آ جائے گا۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر کے بعد 4 فرشتے صندوق لے کر آ گئے اور صندوق کو حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر تمام بنی اسرائیل نے طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا، اور آپ نے بادشاہ بن کر نہ صرف انتظام ملکی کو سنبھالا بلکہ بنی اسرائیل کی فوج برتی کر کے قوم عمالقہ کے کفار سے جہاد بھی فرمایا۔ اللہ عز و جل نے اس واقعہ کا ذکر قرآن مجید میں فرماتے ہوئے اس طرح ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ بے شک اللہ عز و جل نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ ان لوگوں نے کہا، یعنی بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم پر اس کی بادشاہی کیوں کر ہوگی، حالانکہ ہم اس سے زیادہ بادشاہی کے مستحق ہیں، اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو اللہ عز و جل نے تم پر بادشاہی کے لیے چن لیا ہے، اور اس کو علم اور جسم میں کشادگی دی ہے، اور اللہ عز و جل اپنا ملک جس کو چاہے عطا فرما دے، اور اللہ عز و جل وسعت والا اور علم والا ہے۔ اور ان بنی اسرائیل سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آ جائے گا تمہارے پاس وہ صندوق جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے دلوں کا چین ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضرت ہارون علیہ السلام کے ترکہ کی بچی ہوئی چیزیں ہیں جس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ بے شک اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ درس ہدایت اس واقعے سے جہاں بہت سے مسائل پر روشنی پڑتی ہے، ایک بہت ہی واضح درس یہ بھی ملتا ہے کہ نمبر 1، اللہ عز و جل کے فضل اور اس کی نوازش کی کوئی حد نہیں ہے۔ وہ چاہے تو چھوٹے سے چھوٹے آدمی کو منٹوں بلکہ سیکنڈوں میں بڑے سے بڑا آدمی بنا دے۔ دیکھ لو حضرت طالوت
ایک बहुत ही कम दर्जे के आदमी थे और इतने मुफलिस थे कि चमड़े को दबागत देकर अपनी रोजी हासिल करते थे या बकरियां चराकर उसकी उजरत से घर बसर करते थे, मगर लम्हा भर में अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने उन्हें साहिब तख्त व ताज बनाकर बादशाह बना दिया। नंबर 2, इस वाक़े से और कुरान मजीद की इबारत से मालूम हुआ कि जिस्मानी तवानाई और इल्म की वुसअत बादशाही के लिए मालदारी से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बग़ैर जिस्मानी ताकत और इल्म के निज़ाम मुल्की को चलाना और सल्तनत का इंतज़ाम करना तकरीबन मुहाल और नामुमकिन है। इससे ज़ाहिर हुआ कि इल्म का दर्जा माल से बहुत बुलंदतर है। वल्लाहु ताला आलम। आप जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल के साथ। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।